رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمندروں میں جوش اٹھتا ہے. آپ کو تو چاروں طرف سمندر نے گھیرا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے. ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم. اے اللہ مجھے اجازت دے میں ان سب کو غرق کر دوں. ایک موج ساری دنیا کے لیے کافی ہے. ایک موج. پھر زمین کہتی ہے والارض تستاذن فی ان تبتلعہ. میرے مالک مجھے بھی اجازت دے میں انہیں اندر دھسا دوں. پھر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرا کھاتے ہیں تجھ سے لڑتے ہیں. ہمیں اجازت دے ہم ان کا سر اڑاتے ہیں. اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصے تو اس کو ہونا تھا. وہ کہتا نپ لو پھد لو اڑا دو مٹا دو جلا دو. وہ جواب میں کیا کہتا ہے دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم. چلو 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 دعو پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہی. تم نے پیدا کیا تو مٹا دو. ان کان عبدی فمنی والی عبدی. اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں ویندہ نہیں کی کیتی جاندے. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ. جس دن توبہ کریں گے میرا در کھلا پائیں. دوسرا ترجمہ جوانی میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا. بڑھاپے میں توبہ کریں گے میں استقبال کروں گا. کبھی اپنے رب سے تانا نہ سنو گے اس عمر میں کیا کرنے آئے ہو. جوانی کہاں گزاری اب کیوں توبہ کرنے آئے ہو. نہ عمر کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے. چونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بھولنے والا ہے میری بندی بھولنے والی. جب توبہ کے لیے آئے گا ہم دروازہ کھول دیں. جب نادم ہو کر آئے گا دیکھو نا یہ ایک شلوار کرتا چھوٹا سا جوڑا ہے اس کو دھونے کے لیے کم از کم ایک بالٹی پانی ضرور چاہیے. ایک بالٹی میں جا کر یہ صاف ہوگا. 70 سال کے گناہ کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے. ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ کے کٹورے میں ہی رہ جائے بے شک نیچے نہ آئے. صرف اس اندر کی سفیدی کو تر کر دے. 70 سال کے ساتھ ایک صفر اور لگا دو ایک اور لگا دو ایک اور لگا دو. 70,000 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ یوں دھو دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا. میرے بھائیو اللہ سے تعلق بناؤ. اللہ سے تعلق بناؤ. کمانے سے نہیں روکا غلامی سے روکا ہے کہ پیسے پر ایمان نہ بیچنا غیرت کو نہ بیچنا ضمیر کو نہ بیچنا. پیسے کے غلام بن کے عہدوں کی دوڑ لگاؤ
حرام راستوں سے نہیں، حلال عزت کی طلب کرو. عزت کی طلب انسان کا حق ہے، عزت نفس کی طلب حق ہے. جانور کو یہ حق حاصل، جو جانور عزت نفس کا طلبگار ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں لیکن اس کے لیے انسانیت سے باہر چلے جائیں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت قیمتی. تو ایک سفید گھوڑا تھا نکرا، بڑا خوبصورت، بڑی چال چلتا تھا. اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے. تو یہ میں نے سنا ہوا تھا، لیکن ایک دن خود میرے ساتھ ہوا. میں اور میرا بھائی چھوٹے چھوٹے، ہمارا کوچوان ہمیں کہیں لے جا رہا تھا، اتنا تو یاد نہیں کہاں لے جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں ہی بھائی تھے، وہ ٹانگا ہوتا تھا. تو اس نے چھانٹا مار دیا تو گھوڑا یوں کھڑا ہو گیا. تو اس نے بتھیری لگامیں کھینچی، نہیں چلا. پھر ہوتا تھا 2-4 بندے بلا کے نا پہیے کو گھماتے تھے تو اسے گھوڑے کو دھکا لگتا. انہوں نے پہیا گھمایا، وہ اور کھڑا ہو گیا. جب سارے جتن ختم ہو گئے تو یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں اللہ کی قسم، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور کہنے لگا ہونتا ٹور پاؤ. پگڑی اس نے سر پہ رکھی، آ کے لگام اٹھائی، گھوڑا چل پڑا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو عزت کی طلب حرام نہیں ہے. عزت کی طلب میں ایمان بیچ دینا، ضمیر بیچ دینا، آخرت کو آگ لگا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اللہ کے نبی کو ناراض کر دینا، کب تک، کہاں تک یہ جھنڈے لگیں گے؟ جاؤ جھنڈے والوں کی قبریں دیکھو، کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. زہ مقدر حضور حق سے سلام سے سلام آیا، پیام آیا. بڑے کریم رب سے معاملہ ہے. ہم ضرورت سے زیادہ کوئی دور ہو گئے ہیں. یہ ہمیں اپنے رب کا پتہ نہیں کہ ہے کتنا مہربان، ہے کتنا کریم، ہے کتنا کرم کرنے والا، کتنا قدردان ہے، کس قدر وہ نیکی کو وزن دیتا ہے. اور آپ دیکھو نا کتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. جبریل سب سے بڑا فرشتہ، اس سے تو نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، جو ہر وقت اللہ کی خدمت میں کھڑا. اور جن فرشتوں نے خربوں سال سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، ان سے تو اللہ نے نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں. شرابی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں، عزت کو بیچنے والی سے کہہ رہا ہے تم سے پیار کرتا ہوں. تو توبہ کر، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری رحمت میں آ جا. میرے بھائیو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو. جہاں بھی رہو اللہ سے صلح کر کے رہو. کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے. چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں. تو ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہو. ایسی موت مرو کہ اللہ کہ واہ واہ میرا بندہ آ گیا، میری بندی آ گئی، آؤ آؤ، انتظار تھا. سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش جھوم رہا ہے سعد کی موت پر. کیونکہ انہوں نے تو اوپر جانا ہے نا، اوپر تو خوش ہوتے. میرے نبی نے کہا آج اللہ کا عرش وجد میں آ گیا، رقص میں آ گیا ہے سعد کی روح کی پیشی پر. اور اللہ نے اپنی رضا کو جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے ساتھ. اللہ نے ایک حبیب بنایا، وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ نے ایک کو اپنا حبیب چنا، وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ نے ایک کو ساری کائنات کا خلاصہ بنایا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری آپ کی لاٹری نکلی، ان عورتوں کی لاٹری نکلی ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی مل گیا. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب والا، المنتقم. باقی سب رحمت ہی رحمت ہے. یا اللہ کی قدرت، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی. ایک نام ہے المنتقم جس میں اللہ کے غصے کا اور اللہ کی پکڑ کا معنی ملتا ہے، لیکن اس کو بھی اگلے 2 ناموں کے ساتھ پانی ڈال کے لسی بنا دیا کہ المنتقم العفو الرؤوف. آئے ہائے ہائے، المنتقم. ایک دم سارا وجود کانپا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، مہربان بھی ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، ڈرو نہیں. لیکن ایک بات ہے، توبہ کرنی پڑے. تم کو توبہ بھی نہ کریں اور کام بھی ہو جائے
تو پھر حسین اور یزید کو برابر کرنے والا معاملہ نہ کرو، ورنہ ساری کربلاؤں کی تاریخ کو آگ لگا دو۔ اگر شمر اور حسین نے ایک ہی کرسی پر بیٹھنا ہے تو سر کٹانے والے پاگل تھے، دیوانے تھے۔ سبزی بیچنے والا، شراب بیچنے والا، اللہ نے اگر دونوں کو برابر کرنا ہے تو پھر یہ تو شمر اور حسین کو برابر کرنے والی بات۔ کائنات کا افضل ترین خاندان پانی کی طرح خون بہا دیا، اللہ تجھے نہیں ناراض کرنا، اولاد کو ذبح کروا دوں گا۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، وہ رو رہا تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا۔ جس کے سامنے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہوں اور وہ صبر کی تصویر ہو، ہے کوئی تاریخ ایسی مثال پیش کر سکے؟ ایک ایک بچے کو ذبح کرا دے، بھتیجے، بچے، بھائی۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یہ بھی تو مجھے نہ کہو نا کہ ساری زندگی شراب پی اور کہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ایک ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کے روئے اور میں تمہیں اور اسے برابر کر دوں، یہ بھی میرا قانون نہیں ہے۔ پھر تو حسین کی قربانیاں ختم، آل رسول کی قربانیاں ختم۔ لہذا میرے بھائیو، معاملہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے، بس توبہ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں، جہاں ٹھوکر لگے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور 70 دفعہ توبہ کرو تو اللہ کے محبوب ہو، گناہ گار نہیں ہو۔ اور کیا بتاؤں؟ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ما اسر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں، اللہ کا پیارا ہے۔ توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ کو پتہ ہے بھولنے والی قوم ہے، بھولنے والی قوم ہے۔ تو بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، ایک معاشرت لے کر آئے، اللہ کے محبوب ترین بنے۔ کبھی یا محمد پورے قرآن میں نہیں فرمایا، یا محمد کے ساتھ بات نہیں کی یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کے ساتھ خطاب فرمایا، اور ورفعنا لک ذکرک، ساری کائنات میں آپ کے ذکر کو سب سے بلند فرمایا، اور آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، آپ کے کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، آپ کے منہ سے نکلے پاک بول کی قسم اٹھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی رسالت پر قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ کے اخلاق پر قسم اٹھائی، انک لنون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے قسمیں اٹھائیں، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو راضی کرنے کے وعدے کیے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کے سینہ کھولنے کے وعدے کیے، لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کائنات میں ایک ہستی ہے اور محمد الرسول اللہ ہیں۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل تھے، موسیٰ تیرے کلیم تھے، داؤد کے لیے نوح نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا؟